بلوچستان نیشنل پارٹی نے اس وقت بھی جب یہ موجودہ حکومت کو لایا جا رہا تھا، پارٹی سربراہ نے اس وقت جو ایک عبوری گورنمنٹ تشکیل دی گئی اس وقت بھی اپنے اعتراضات اٹھائے، اور مسلم لیگ نون کے سربراہ جو اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے میاں نواز شریف صاحب کو ایک خط لکھا، اور یہ تمام خدشات جو آج ہمارے سامنے ہیں، پارٹی کے سامنے ہے، بلوچستان کی سیاست میں رونما ہو رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں، ان تمام خدشات کا انہوں نے اظہار کیا، اور یہی کہا کہ ایک باعث لوگوں کو جس طرح مسلط کیا گیا، اس سے ظاہر ہے کہ نہ یہاں پہ ایک آزادانہ اور شفافانہ انتخابات کرائے جا رہے ہیں، اور نہ ایسی گورنمنٹ بنانی جا رہی ہے جس کا دعویٰ پی ڈی ایم کے بننے کے وقت کیا گیا۔ پی ڈی ایم کا ایک چارٹر تھا، چارٹر کے ہماری پارٹی بھی ایسا تھا، اور انہوں نے جس جمہوریت کی بات کی تھی، جس آزاد انتخابات کی بات کی تھی، اور اس ملک میں ان تمام ناانصافیوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی بات کی، وہ اس پہ قائم نہیں رہے، اور وہ اس حکومت کے خلاف لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں جو اس ملک میں وجود رکھتی ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، جب وہ اپوزیشن کا ایسا ہوتی ہے تو وہ اس کو آئین، جمہوریت، قومی آزادی اور یہ تمام چیزیں یاد رہتی ہے، لیکن جب یہ اقتدار کے قریب ہو جاتی ہے اور وہ یا اس کو اقتدار میں حصہ بنانے کی وہ دیتے ہیں تو وہ یہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہوا کہ انہوں نے وہ تمام وعدے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیے تھے، ہمارے جیسے صوبے بلوچستان اور دوسرے چھوٹے صوبوں کے سیاسی اور قومی جمہوری پارٹیوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، وہ انہوں نے اس کو اگنور کر کے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ایسے گورنمنٹ کا حصہ بنے جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے اس پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں جو 74 سالوں سے یہاں لوگوں نے بے تحاشا قربانیاں دی کہ سیاسی جماعتوں نے، سیاسی لیڈروں نے، نیشنل پارٹی کے قیادت سے لے کے جو ایک مشترکہ حقیقی قومی جمہوری جماعت تھی پاکستان بننے کے بعد، جس میں پشتون قیادت ورکرز، جس میں بلوچ سیاسی قائدین ورکرز، اس میں سندھی اور اس ملک کے تمام جمہوری اور وطن کی قوتیں شامل تھی، انہوں نے اس کی جدوجہد کی پاداش میں اس ملک میں جب 73 کا آئین بنا، ان قربانی کے بدولت جو بھی صوبوں کو اختیارات ملے، آج اسی اختیارات کو واپس مرکز کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور کس کے ذریعے؟ وہ جعلی اور مینڈیٹ دینے والے اسمبلی کو، وہ فارم 47 اب کے وہ فراڈ الیکشن جو 8 فروری کو 2024 کو ہوئے، اس کے نتیجے میں قائم اس حکومتوں کے ذریعے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے آج مسلسل جو ہم کچھ دن پہلے بھی ہم نے ادھر مائنز اینڈ منرل ایکٹس کے حوالے سے پٹیشن ہائی کورٹ کے اندر داخل کیے، دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی داخل کیا، یعنی وہ مائنز منرل ایکٹس جو اس تمام جس کا میں نے ذکر کیا، ان سیاسی اکابرین، سیاسی ورکروں کا، سیاسی پارٹیوں کے طویل جدوجہد کے نتیجے میں جو صوبوں کو اختیارات ملے تھے، اس جعلی اسمبلی کے ذریعے اس کو واپس وہ اختیارات مرکز کو منتقل کیے جا رہے ہیں، اور ہم سیاسی بلوچستان نیشنل پارٹی نے پہلے دن سے کہا کہ ہم اس جعلی حکومت کے جعلی اسمبلی کے کسی بھی اس کا نہ حصہ بنے گے اور نہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس کے خلاف ہم نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن بدقسمتی سے اس دوران جب ہم نے ہماری پارٹی قائد نے جو خدشات ظاہر کیے تھے، جس طرح میں نے میاں نواز شریف صاحب کو خط کا میں نے ذکر کیا، اس میں یہ خدشات شامل تھے کہ ابھی یہ صرف ایک تو جعلی اسمبلیوں کے ذریعے اب دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ایک اسمبلی کر رہی ہے، ایک اسمبلی کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس کا ہم نے پہلے سے یہ تمام صرف اس ملک کے عوام کو نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہماری پارٹی کا موقف، ہمارے قائد کا موقف، ہماری سیاست کا جو روڈ وہ واضح ہے۔